اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم سومناتھ مندر کے بارے ایک اہم معلومات جانیں گے۔ پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے اور اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کمواری رہتی اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانا بجانے اور خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بالکل بندوبست نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جوہرات روشنی مہیا کرتے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ معزز سامعین، یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گز سومناتھ کے دے مارا، اس کا منہ توڑ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جوہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ ناظرین گرامی، محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے ایک رات قبل بنی امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا توڑنے کے لیے۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ معزز سامعین، بت شکن سلطان محمود غزنوی وہ ہستی ہیں جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ معزز سامعین، اللہ کے دین اور ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔